خدا چٹان میں سوتا ہے، پودے میں خواب دیکھتا ہے، جانور میں ہلچل مچاتا ہے اور انسان میں بیدار ہوتا ہے۔ آپ کی ذاتی فطرت اپنی جنت تلاش کرتی ہے۔ جاہل اپنی جہالت کو اس طرح نہیں دیکھتا جب وہ اس کے اندھیرے میں ڈوبتا ہے، اور نہ ہی علم والا اپنے علم کو دیکھتا ہے کیونکہ وہ اس کی روشنی میں رہتا ہے۔ جو کچھ یہاں لائیں گے وہاں آپ کاٹو گے۔ جو اپنے آپ کو جانتا ہے وہ اپنے رب کو جانتا ہے، بے شک وہی اس کی پہچان اور حقیقت ہے۔ دل خدا کی طرف کیسے سفر کر سکتا ہے جب وہ اپنی خواہشات سے بدل جاتا ہے؟ دنیا کی خواہشات سمندر کے پانی کی طرح ہیں، جتنا زیادہ تم ان میں سے پیو گے اتنی ہی زیادہ پیاس لگے گی۔ ہر پرندہ اپنی اپنی قسم کے ساتھ اڑتا ہے، عقاب عقاب کے ساتھ اور کوا کبوں کے ساتھ۔ جب آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں تو آپ کی ذات ختم ہو جاتی ہے۔ اگر لوگ اپنے آپ کو جانتے ہیں تو وہ خدا کو جانتے ہیں۔ اگر وہ واقعی خدا کو جانتے ہیں تو وہ اس سے مطمئن ہوں گے اور اس کے بارے میں سوچیں گے۔ جو ہم آنسو بہاتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں بغاوت کو سراب کرتے ہیں۔ اگر دل ایمان سے بڑا ہوا ہے تو یہ آپ کی سچائی کی طرف رہنمائی کرے گا۔ آپ کو درد محسوس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ دوسروں کے درد کو سمجھ سکیں جن کو آپ نے تکلیف دی ہے۔ دنیا ایک مدرسے کی طرح ہے، ہم میں سے ہر ایک کا الگ الگ امتحان لیا جاتا ہے اور ہمارا بہت استاد خدا ہے۔ اگر آپ خدا پر بھروسہ کریں گے، اسے اپنا ساتھی پائیں گے تو آپ کے تمام راستے آسان اور محفوظ ہو جائیں گے۔ دنیا میں عزت چاہتے ہو تو میری ان دو باتوں پر عمل کرو۔ نمبر 1، زبان کو ہمیشہ نرم رکھو۔ نمبر 2، اپنے اخلاق کو ہمیشہ بلند رکھو۔ اگر کوئی عورت پسند آ جائے، اس کو حاصل کرنا ہو تو اس کی عزت کرو اور اس کو جہاں تک ہو سکے خوش رکھو۔ میں محبت کے مذہب پر یقین رکھتا ہوں اور اس کے قافلے میں جو رخ اختیار کریں، کیونکہ محبت میرا دین اور میرا ایمان ہے۔ اپنے رب کو یاد کر کے اپنے آپ کو بھول جاؤ۔ اگر آپ کا راستہ درست نہیں ہے تو آپ مسلسل زخمی رہیں گے۔ جو اپنے محبوب کے لیے مرتے ہیں ان کے لیے کوئی موت نہیں ہے، ظلم کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے لیے کوئی غم نہیں ہے۔ تمام لڑائی اور جھگڑے اس کے بعد شروع ہوئے جب کسی نے اپنے بھائی کا خون بہایا۔ جب تک ہم خدا کے راستے پر چلتے ہیں کوئی بھی ہمیں گھٹنوں کے بل نہیں جھکا سکتا۔